ڈاکٹر صاحب کبھی تو اپنا تعارف کروا دیں۔ تعارف تو میرا چینل پہ بھی موجود ہے، ہمارے پیج پہ بھی موجود ہے، میں مختصر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ میری جو فراغت ہے درس نظامی کی دورہ حدیث و جامع دارالعلوم کراچی سے ہے۔ 2009 میں نے دورہ حدیث کیا ہے الحمدللہ جامع دارالعلوم کراچی سے۔ اس کے بعد تخصص فی الافتاء، جو اس کو مفتی کا کورس کہا جاتا ہے عام طور سے، وہ میں نے جامعۃ الرشید سے کیا ہے 2010 میں، اور اس کے بعد میں نے جامعۃ الرشید میں ہی 1 سال کا انگلش لینگویج ڈپلومہ ہوتا ہے علماء کے لیے، وہ بھی کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے بہت سارے سافٹ ویئر سیکھے ارینا ملٹی میڈیا سے، پھر لاہور میں جا کے ایک ادارے میں انٹرنشپ کی، اس کی پریکٹس بھی کی، تقریباً کوئی 2-3 سال تک میں گرافک ڈیزائننگ کے شعبے سے وابستہ رہا اور ڈیزائننگ کرتا رہا، مختلف پروجیکٹس میں نے کیے ڈیزائننگ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ میں پی ایف کیٹ کے اندر جو یونیورسٹی ہے اس میں پڑھاتا رہا، پھر اقرا یونیورسٹی میں کافی عرصے تک پڑھاتا رہا، اور جو میری کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ میری کراچی یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں، حلال فوڈ اینڈ کاسمیٹکس میں میری پی ایچ ڈی ہے۔ 2022 میں مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی تھی جنوری 2022 میں، اور جو میرا موضوع تھا، جو تھیسس کا ٹاپک تھا میرا، وہ تھا معقولات، مشروبات، ادویات اور کاسمیٹکس کے اجزاء ترکیبی کا شرعی معیار، یعنی جو شرعیہ سٹینڈرڈز ہیں انگریڈینٹس کے، فوڈ کے اندر، بیوریجز کے اندر، کاسمیٹکس کے اندر، میڈیسنز کے اندر، تو شرعیہ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں انگریڈینٹس کے لیے، اس پر میرا تفصیلی الحمدللہ کام ہے، اور حلال کے حوالے سے میں نے مختلف کمپنیوں کا آڈٹ بھی کیا ہے، مختلف لوگوں کو حلال کے حوالے سے ٹریننگ بھی دیتا ہوں۔ جو میرا کور کمپیٹنسی کہہ لیں، یا جو میرا بنیادی جو اصل مرکزی کام ہے میرا، وہ میرا جامعۃ الرشید میں تدریس ہے۔ تقریباً 11-12 سال سے میں جامعۃ الرشید میں تدریس کر رہا ہوں، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر، حدیث، اصول حدیث، مختلف جو ہمارے ہاں کتابیں الحمدللہ وہ پڑھانے کا مجھے 10-11 سال سے موقع مل رہا ہے، تو اس سے بھی وابستہ ہوں۔ باقی جامعۃ الرشید نے جو ایک ایجوکیشنل بورڈ بنایا ہے مجمع العلوم الاسلامیہ کے نام سے، تو اس کا جو ایفیلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ الحاق، اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، اور زیادہ جو میری مصروفیت ہے اور جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید سے متعلقہ اداروں کے اندر ہی ہے۔ تو باقی جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا فیس بک پر بھی الحمدللہ پیج موجود ہے، 2 پیجز ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر، ایک ڈاکٹر مفتی رشید کے نام سے، ڈاکٹر مفتی رشید احمد، اور ایک مفتی رشید سپیچز کے نام سے۔ یوٹیوب پر ہمارا جو آفیشیل چینل ہے وہ مفتی رشید آفیشیل کے نام سے ہے۔ ٹک ٹاک پر بھی ہماری آئی ڈی ہے جس پہ شارٹ کلپ اپلوڈ ہوتے ہیں مفتی رشید آفیشیل کے نام سے، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر دیگر جو پلیٹ فارم ہیں، واٹس ایپ کے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں کافی، تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ تو آپ حضرات کے علم میں ہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جو دین کا صحیح پیغام ہے پازیٹیو طریقے سے، اور لوگوں کو اختلافات سے نکال کر ایک صحیح رخ دیا جائے اور وہ صحیح دین کی تعلیمات حاصل کر سکیں، تو اس کی طرف ہم اپنی الحمدللہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی صاحب، آج کے دور میں بچوں کو نماز کی اہمیت کیسے دی جائے، اس پر کچھ بتائیں۔ دیکھیں، نماز کی اہمیت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بچپن سے ان کو نماز کا عادی بنائیں۔ قرآن حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7، کہ جب بچے 7 سال کے ان کو نماز کا حکم دینا شروع کریں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھیں تو ماریں ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کی عمر تک والدین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 10 سال کی عمر تک آپ نے بچے کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ بچے کے لاشعور کے اندر بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے والد یا میری والدہ دنیا جہان کی کسی بھی بات پہ کمپرومائز کر لیں گے، نماز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ اتنی اس پہ پابندی کروائیں، اتنی اس پہ سختی کروائیں، اس کی ترغیب بھی دلائیں، ان کو ڈرائیں بھی، ان کو آپ انعام بھی دیں، ساتھ ساتھ تھپڑ بھی دکھائیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو انعام بھی دیں، نہیں پڑھ رہے تو ان کو تھپڑ بھی دکھائیں، تاکہ ان کو لگے کہ بھائی
یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے گھر میں جس پہ نہ میرے والد صاحب کوئی کمپرومائز کریں گے، نہ میری والدہ کوئی کمپرومائز کرے گی۔ جب بچے کے لاشعور میں آپ نے یہ بات بٹھا دی کہ بھائی یہ چیز کمپرومائزیبل نہیں ہے، وہ خود نماز کا عادی ہو جائے گا۔ اور اس کا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بچے کو نیک صحبت میں جوڑیں۔ والد خود جائے گا تو بچہ جائے گا نا۔ اب 7 سال کا بچہ خود تو کسی کے بیان میں بیٹھنے سے رہا کہ وہ جا کے مسجد میں جمعے کا بیان سنے۔ اب والد صاحب اگر جمعے کی نماز کھڑی ہو رہی ہے تب مسجد جا رہے ہیں تو بیٹا تو ظاہر ہے اپنے ابا کے ساتھ جائے گا، 6-7 سال کا بچہ ہے تو کوشش کریں کہ خود بھی بیان سنیں، اپنے بچوں کو بھی بیان سنوائیں، نیک صحبت میں لے کے جائیں۔ اور آج کل تو بڑے اچھے اچھے کورسز ڈیزائن کیے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کورسز کروا رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ وہ تلاش کریں، آپ کے قریب میں آپ کو مل جائے۔ یوٹیوب پہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہم نے نماز کا پورا کورس کروایا ہوا ہے، وہ آپ اسکرین پہ لگا کے بچوں کو بٹھائیں، کاپی پینسل دیں کہ بھائی نماز کورس سیکھیں۔ مختلف طریقوں سے ان کی نفسیات کے مطابق ان کو ترغیب دینے کی کوشش کریں، لیکن یہ بات ان کے دماغ میں بٹھا دیں کہ نماز ایسی چیز ہے جس پر نہ اللہ تعالیٰ کوئی کمپرومائز کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے۔ جب یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ خود پابندی کریں گے۔